بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جس طرح ہم سنتے ہیں تو اتنا دل چاہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے۔ ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا، ایک روحانی بات بتائی اور ایک اور ہمارا مسئلہ حل کیا۔ تو یہ تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دو کزن تھے، میاں بیوی، 4 بچے تھے، ان کے محبت بڑی تھی۔ میاں صاحب کو بڑا غصہ چڑھا، لڑ پڑے، اتنا لڑے کہ اس زمانے میں جب کوئی غصے کی انتہا کو پہنچتا تھا تو اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا تو میری ماں ہے، آج کے بعد تو میری ماں ہے۔ تو صحابی کو بھی غصہ چڑھا، انتہائی غصے میں آ کے اس نے کہا کہ تو میری ماں ہے۔ اچھا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مائی صاحبہ کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب مصیبت پڑ گئی، 4 بچے ہیں، برگر میکڈونلڈ مارکیٹ تو ہے نہیں، ٹنکی ڈونٹ تو تھے نہیں کہ بچے کہاں پلیں گے۔ وہ سوسائٹی تھی جس میں بندہ کماتا تھا، بچے کھاتے تھے، گھر پلتے تھے۔ تو وہ روتی ہوئی نبی کے پاس آئی، وہ خاتون جو تھی، غزل اس بندے کی، سامت نام تھا ان کا۔ تو نبی کے پاس آئی تو کہا یا رسول اللہ، ادھر اوپر منہ کر لیا۔ بات نبی سے کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، اور شکایت اللہ سے شروع کر دی۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، تو نے مردوں کو کہا کہ جو مرضی کہہ دیا کرے، میں نے اس کو کوئی تھوڑا جنا ہے، اس کو تو اس کی ماں نے جنا ہے، یہ مجھے خواہ اس نے ماں بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ بولتی چلی گئی۔ اللہ کا نبی سنتا رہا، اس سے پہلے کوئی قانون تھا نہیں۔ تو پھر اللہ کا فرشتہ آ گیا، کہا کہ محبوب یہ خاتون ٹھیک کہتی ہے، ماں وہی ہے جو پیدا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں۔ اس کو عربی میں یظاہرون، زہار اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے جذباتی ہو کر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو آج کے بعد محبوب ان سے کہو کہ کفارہ ادا کر دو اور جاؤ اپنے گھر بساؤ، یہ ماں نہیں، یہ تمہاری بیوی ہی ہے۔ اور وہ کفارہ کیا تھا؟ وہ سخت تھی پنشمنٹ، تاکہ یہ بندے عادت نہ بنائیں اس کو یا عادت چھوڑ دیں۔ کہا کہ ایک غلام آزاد کریں یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے۔ یا کیا کرو، 60 بندوں کو صبح و شام کھانا کھلاؤ، پیٹ بھرو غریبوں کے، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کا کفارہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کے سینگ نہیں ہوتے نہ، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، کلمہ گو ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود ساختہ اللہ کی توحید میں اس قدر غرق کر لیتا ہے کہ وہ نبی کی ذات کو نبی سمجھتے ہوئے بھی ادب نہیں کرتا۔ جی، قرآن مجید کی سورت قاری صاحب نے شروع کی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، یہ منافق آئے کہتے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، یہ بات تو اللہ جانتا ہے کہ تو رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق بے ایمان ہے، یہ تمہیں اندر سے نبی نہیں مانتے، بعد سے مانتے، اندر سے نہیں مانتے۔ یعنی نبی کے لیے محبت ان کے سینے میں نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ نے ایک مثال دی ہے، وہ بھی قاری صاحب نے بڑی زور سے پڑھی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ، اللہ نے پہچان بتائی کہ پہچان کرنی ہو نا، پہچان کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ، چلو کوئی بات نہیں یار، غلطی کر بیٹھے ہو نا، آؤ نبی کے پاس چلتے ہیں۔ جب نبی تمہیں دیکھے گا، تمہاری غلطی کو دیکھے گا تو یستغفر لکم رسول اللہ، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ
یہ میرے پاس آ گئے تو ان کو معاف کر دو، یہ میرے پاس آ گئے ہیں ان کو تو معاف کر دو۔ قرآن نے پتہ کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، سر ہلاتے ہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ بھئی اگر ہم نے نبی کو دل سے ماننا ہوتا تو پھر ہمیں ضرورت کیا تھی، مصیبت کیا تھی؟ تو ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ نبی کے پاس نہیں جائیں گے، نبی کے نام سے کترائیں گے اور نبی کا ذکر کریں گے، ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ یہ مثال اللہ نے اسی صورت میں عطا کی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے نا عام طور پر مولا علی، ہم کہہ دیتے ہیں مولا علی شیر خدا، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، تو پھر وہ کچھ لوگ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، مولا تو اللہ ہے، مولا علی تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس نے کہا؟ یہ شرک ہے۔ یعنی بالکل ایسی آپ کو بات بتائیں گے کہ تبھی پریشان کر دیں گے آپ کو۔ قرآن نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قاری صاحب نے شوق سے پڑھا اس کو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں رب ہوں تمہارا، میں تمہارا مولا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، آگے اللہ نے کہا وَجِبْرِيلُ، یہ جبریل جو میرا کلام لے کے آتا ہے یہ بھی تمہارا مولا ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جو میرے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ نے کہا ان کے پیچھے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ پیچھے ان کے فرشتوں کی، فرق یہ ہے کہ اللہ مولا حقیقی ہے اور باقی سارے عطائی ہیں۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے، وہ خود بخود ہے، اللہ کو کسی نے مولا نہیں بنایا، نہ ہم نے بنایا ہے، اللہ خود مولا ہے۔ اور پھر وہ جس کو کسی کا مولا بنا دے تو اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ اللہ نے مسئلہ بتایا ہے کہ میں بھی مولا ہوں، جبریل بھی مولا ہے اور نیک بندہ بھی مولا ہے تمہارا۔ قرآن سے تو کوئی لڑائی نہیں کر سکتا۔ تو نیک بندہ تو کیا خیال ہے، حضرت علی نیک بندے نہیں تھے؟ کسی نے پوچھا ان سے، علی سے، علی پاک تو ہر وقت آپ ٹینڈی کرا کے رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وقت دوسرا بنا دیتے ہو تم؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں نہاؤں، غسل کروں، وضو کروں تو کہیں میرا کوئی بال خشک نہ رہ جائے تاکہ میری عبادت میں فرق نہ آئے۔ میں بالوں کو درمیان سے ہٹا دیا میں نے تاکہ سیدھا میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر جائے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ یہ جس بندے کے تقوی کا یہ عالم ہو وہ مولا نہیں ہمارا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لالا جی نے میرے کان میں ایک بات کی ہے، وہ آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی نا تو کل آپ کو بات بتاؤں گا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک کریم، ہم تیرے گناہ گار و عاجز بندے، کمزور ضعیف بندے، تیرے کرم، تیرے فضل، تیری رحمت کے محتاج۔ الہ العالمین تیرے پاک پیغمبر کے کلمہ گو ہیں، ان کے امتی ہیں، سرکار کے صدقے میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر، ہماری مصیبتوں کو، مشکلوں کو آسان کر، ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر، ہمارے گھروں میں پاکیزہ سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو پاکیزہ اور پاکیزہ فرما۔ آمین برحمتک۔